اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیریت میں رکھے۔ بات یہ ہے کہ میں یہ جو ویڈیو بناتا ہوں اس میں سب سے بڑا جو سبق یہ ہے کہ میں جو یہ آیتیں پڑھتا ہوں، صورتیں جو پڑھتا ہوں، وہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ جب مجھے ضرورت تھی نا، مجھے پڑ گئی تھی ایک دفعہ ضرورت، پڑھا نہیں جاتا تھا مجھ سے، یہ خاص کر سورۃ الفلق، یہ تو میری کسی نے مدد نہیں کی تھی، کسی نے بھی، سب ہوا ہے۔ تو پھر میں نے خود ہی اللہ اللہ کر کے اس کے اوپر عبور حاصل کیا، جو ایک ہوتا ہے نا، ایک چکر چل جاتا ہے، تو پھر اس کو میں نے ختم کیا۔ تو اب میں یہ پڑھتا ہوں تو آپ سب لوگوں کے لیے کہ چلو میرے لیے کسی نے نہیں پڑھی تو میں آپ سب کے لیے پڑھوں، پھر ایک دوسرے کے لیے آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ نیک نیتی ہے میری، ایک اچھی نیت کے ساتھ بس۔ تو بات یہ ہے، ایک واقعہ بڑا یونیک ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ میں جب واپس آیا ہوں، توبہ کی رب سے، واپس آیا، نماز پڑھنا شروع کی، بیڈمنٹن کھیلتا تھا، وہ کیا باسکٹ بال اس وقت، یہ دونوں، کیونکہ کرکٹ جو تھی نا وہ ہارڈ ہو چکی تھی، کیونکہ میں نے بالنگ کی تھی، تیز کی تھی بالنگ، لیکن میں نے چوک پہ گئی، وہ ایسا باغی ہوا کہ میں پھر وہ نا اس تو بعد نہیں، پھر میں بیڈمنٹن سے فوکس کر لیا۔ اس سے یہ ہوا کہ میری وہ جو موٹا ہوا تھا وہ میں بڑا بالکل پھر ینگ ہو گیا۔ ایک تو یہ ہوا میرے ساتھ، دوسرا یہ ہوا کہ میں بڑا پازیٹیو ہو گیا۔ تو ایک دن میں دکان پہ تھا، تو میں ابا جان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا ایک بالکل ننگا ینگ بندہ، نوجوان، کچھ نہیں پہنا ہوگا، وہ آ گیا ہے دکان کے سامنے۔ وہاں پر ہماری ایک نا تھریشر کھڑی ہوتی تھی، تو میرا والد پہلے شروع میں نا جب ہم تھریشریں بناتے تھے یا گندم جو بناتی ہیں تو وہ شفیق ویٹ تھریشر لکھتا ہوتا تھا۔ یہ بعد میں انہوں نے نام بدلا ہے میرے بھائی نے آ کے۔ جب میں چھوٹا تھا نا تو میرا والد میرا نام لکھتا تھا، میں نے خود کہا تھا اب میرا نام لکھو نا، تو انہوں نے کہا پتر پہلے لکھتے تھے اتفاق، ہاں پہلے اتفاق لکھتے تھے، لیکن جب میں نے کہا نا ابا میرا نام لکھو نا، کیونکہ میں اس وقت پڑھتا تھا، میرا خیال چوتھی پانچویں میں، اس وقت مجھے تھوڑی سی نا پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ میرے والدین یہ ہیں، نہیں تو میں دادے بھی بات، میرا ایک ایسا رشتہ ہے کہ میں اور جڑیاں میری نانیاں لگتے ہیں انہوں نے میں ماسی کہنا، ماسی نائنا فوت ہو چکی ہیں، بڑی لمبی عمر پائی اس نے۔ یہ میری بہنیں تھیں ہماراج کی، ہاں میری اماں راج، بیبے اس کو بولتا تھا، تب اب بیبو ایک اور آ گئی میری، لیکن یہ اور صاحب یہ تو میں لڑ لوڑ بھی لینا، کچھ نہیں کر جنہ میں نہ لڑیا، حالانکہ میری مدد بھی کرتی، سارا کچھ کرتی، لڑیں نہ پھر، لیکن یہ ہے یہ اس کو بولتے ہیں لگے مین کی کیا ہوا، ہو سکتا ہے اس نے ہمیشہ یہی سمجھا پریشان ہوگا جس پوزیشن میں وہ جا رہا ہے کر رہا ہے، اس میں تو بڑوں کی ہو جاتی چھوٹی، تو اس کی ہوگی ایک دن، تو کیا ہوا یہ ہوتا ہے، تو اگلے دن بندہ سوری کر لیتا، سوری میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، بس ایک من کے الفاظ تھے وہ یہ ہوتے ہیں۔ تو اب وہ اس نے نا بجانے شروع کر دیا، اس کے اندر سر کر کے نا، اور دو بٹے پکڑے تھے بڑے زور سے، اس جو نیکڑ تھا اس نے زور سے بجانا شروع کر دیا۔ میں تھوڑی دیر تو میں نا چپ کر کے کھڑا رہا، پھر میں نے دیکھا، میں نے کہا یار کچھ میں جاتا ہوں تو اس کو پیسے دیتا ہوں، میں گیا، میں نے جا کے پیسے نکالے، تو میں نے اس کو روکا، میں نے کہا یہ پیسے لے لے۔ اس نے بڑے غصے سے مجھے دیکھا، جب اس نے مجھے غصے سے دیکھا تو میرا والد پیچھے سے کھڑا دیکھ رہا، تو اس نے کہا بیٹا غصہ مت کرنا، واپس آ جاؤ۔ ہاں میرے والد نے فوراً انٹرفیئر کیا، تو میں نے بہرحال میں بڑا پریشان ہو کے واپس آ گیا میں، لیکن بہرحال
बेवकूफ़ تو میں تھا. اب سوچا اس وقت میں غصہ کر رہا تھا یار انہوں میں پیسے دینا پہ تو میں نے غصے نہ لے رہا. اس کو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں تھی تو میں پیسے دے رہا تھا اس کو. ٹھیک ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہی نہیں. اگر ضرورت ہوتی تو وہ پھر مجھ سے لے لیتا. اس نے اسے دیکھا کہ تو پیسے کی سمجھ رہا بات. اچھا تو یہ تھا کہ دیکھ لے یہ کیا حال ہوا پڑا اس کے بارے میں غور کریں. یہ تھا پیغام اس کا. مین کہ جو بھی اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اسی کا پانی بند کر دینے ننگا کر دینے چاہے وہ زبردستی کر دینے. یہ ہوتا رہا ہے ہسٹری میں بھی اب بھی. یہ جو نبیوں کے اوپر ان کی والدین کے اوپر یہ جو جتنے الزام ایک دوسرے کے اوپر لگے ہوئے آپ لوگوں کی تاریخ نے لکھا ہوا سارا کیا کیا نہیں الزام لگائے. ہم نے ایک دوسرے کے خداؤں کو نہیں بخشا ہم نے ایک دوسرے کے نبیوں کو نہیں بخشا. کیا صرف اپنا ایک جو وہ جو ریلیجن کو کاروبار بنایا ہوا ہے نا اس کی وجہ سے. ریلیجن کاروبار نہیں مذہب کاروبار نہیں ہوتا. یہ انسانوں کے درمیان میں برتنے کا ایک قانون ہے. اس کے بارے میں اگر تھوڑی سی بھی کوتاہی ہوگی نا تو بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے. تو یہ فتنہ بنا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں ایک ایک مذہب میں 70 شاخیں ہیں. کیسے جوڑ پائیں گے؟ یہ تو ہو گیا شروع ہو گیا نبیوں کی پرستش. اس کو میں یہی کہوں گا ہر بندہ قدر نہیں یہی ہمارا جو نبی کہہ کے گیا لکھ کے گیا یہی. لیکن قرآن جو کہہ رہا ہے وہ نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ دین ابراہیمی. قرآن کہہ رہا ہے آپ مسلمان ہو اور کوئی فرقے کا نام رکھا ہی نہیں. یہ نہیں کہا سنت والجماعت اہل حدیث بریلوی سلفی یہ وہ کہاں لکھا ہے. یہی لکھا کہ تمہارا نام میں نے مسلمان رکھا ہے. کیونکہ کس لیے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے متاثر ہو گئے کیونکہ وہ ایک ہی طرف کے تھے. وہ توحید پہ صحیح قائم رہے. توحید کا مطلب یہ نہیں ہے مین کی شرک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے بت پوج لو یہ کر لو. یہ نہیں. آپ زندہ انسان کی بھی ویسے ہی آپ مین کے اگر پرستش کر رہے ہیں تو وہ بھی شرک ہے. مثلاً ایک بندہ آپ کو غلط مشورہ دیتا ہے کوئی غلط کام کرنے کو کہتا ہے آپ کر جاتے ہو تو یہ بھی شرک ہے. آپ نے اس کی تابع داری کی غلط کام کی بھی. اور جو ویسے بھی جو مندروں میں یا مسجدوں میں یا جو بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ کون کہتے ہیں کہ بس یہی کرنا ہے. نہ تو پتھر بولتا ہے وہاں پہ انسان ہی بولتا ہے. انسان کیا کہتا ہے تم اس کو خدا مان لو اور یہ کر لو یہ تمہیں معاف کر دے گا. کیوں معاف کر دے گا؟ تو غلطیاں جڑیاں کرتا رہے گا ان کو تو معافی تن مل جائے گا. یہ کنسیپٹ ہے. تو وہ پتھر نے کہا ہے کس نے کہا انسان نے. تو کس کی پوجا کی؟ زندہ انسان کی. اس کا تو ایک بہانہ اس کے اوپر تو ہم نے ٹھوک دیا ویسے ہی گناہ. وہ تو بول ہی نہیں سکتے. یہی تو کر کے دکھایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے اور وہی ان کے منہ سے ہی نکالا تھا. ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ذرا تھوڑی ڈیپلی لیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرنے والا ہے. تعلیم پڑھنا اس کو سوچنا غور و فکر کرنا. اگر دیکھیں اگر کوئی حالات میں دیکھتا ہوں جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں کام نہیں کیسے سوچتے ہیں کیسے اب وہ ٹائم گزار رہے ہیں مجھے اس کا علم ہے. تو کیسے ہوگا اوپر سے بتی نہیں بجلی نہیں ویسے متوجہ ہوتی بندے کس طرح سے ہی بولے. تو ان کو تو کسی طرف بھی لگایا جا سکتا ہے. بس پیچھے کسی سے پا دیں وہ اپنا مین کے ایک دوسرے کو مذاق کر کے ایک دوسرے کو بز کر کے وہ اپنے آپ کو مین کی سیٹسفائی کر رہے ہیں. اس وقت ہماری کو یہ پوزیشن ہمارے رشتہ داروں میں بھی سارا ایسے ہی ہے. We are really very honest but deep inside we are enemy each other. It came from jealousy. Yeah. And jealousy came from ego because I did not accept the God decision. When God something providing to the people, to the nation, something good, we cannot take it. But God depend on the work, on the struggle. Not only only to mention the name. We have to be struggle hard. Struggle hard what? To understand our Quran first. What book Muhammad peace be upon him left?
ایٹس اللہ کی رسی ہے, از اے روپ فرام اللہ, رائٹ ہیئر. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ بائی اوور سیلف. اس کو سمجھنے کی کوشش, اگر نہیں آتا بھی جہاں پہ بھی لڑنے کی بات ہے نا تو پوچھ لیں, مجھ سے پوچھ لیں وہ کس سے لڑنا ہے, کیوں لڑنا ہے, کیسے لڑنا ہے, میں آپ کو بتا دوں گا. آپ کو بتا دوں گا سب سے پہلے تو اپنے آپ سے لڑنا ہے, ٹھیک ہے. یہ جھوٹ سے بچنا, یہ کوئی آسان کام ہے؟ آسان ہوتے تو سارے ہی کر لیتے, ٹھیک ہے. یہ چیزوں سے بچنا ہے, تو یہی ہے نا سب سے پہلا جہاد. اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہے کہ نہیں دی ہے, اگر دی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں دی تو اس کے لیے محنت کرو. اور محنت کیا ہے؟ آپ نے اپنے سب سے پہلے محنت کیا ہے, اپنے آپ کو بدلا, امپلیمنٹ کیا, ایک قوم بن گئی. کیسے کیا؟ اپنے آپ کو بدلا. اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کوئی ہتھیار کی ضرورت تھی؟ کسی ویپن کی ضرورت تھی؟ نہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دوسروں کو بدل سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ پیسفلی جا کے ان کو یہ امپلیمنٹ کر کے دکھانا پڑے گا. تو اس کے لیے کون سی ہتھیار کی ضرورت ہے؟ ہاں, اس کے دوران اگر کوئی آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے یا آپ کے اوپر واقعی ٹوٹ پڑتا ہے تو اس کے خلاف ہے یہ ساری چیزیں. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ حافظ.